اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد، ناظرین کرام، اس پوری کائنات میں بنیادی طور پر دو حقیقتیں ہیں۔ ایک حقیقت ہے خالق، اور باقی ساری کائنات مخلوق۔ خالق جو پیدا کرنے والا ہے وہ اکیلا ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ اب وہ جو خالق ہے وہ صرف خالق ہی نہیں ہے، وہ رب بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ روزی رساں بھی ہے، وہ قادر مطلق بھی ہے، وہ الہ بھی ہے، وہ سچا اور حقیقی معبود بھی ہے، اور پھر وہ غفور الرحیم بھی ہے، اور وہ واحد اور قہار ہے، جبار ہے، زبردست قوت والا ہے اور غلبے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بڑائیاں بھی اور بڑا بننا یہ اسی کو زیبا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ الکبر کبریا الکبر ردائی، کہ اللہ فرماتا ہے یہ جو کبر ہے، بڑا بننا، یہ میری چادر ہے، اور جس نے اس کو کھینچنے کی کوشش کی میں اس کو عذاب کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی چادر ہے کبر۔ بڑا بننا اسی کو لائق ہے جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، اور اس کی پھر مخلوق، اور اس مخلوق میں سے اتنی بڑی بڑی مخلوق، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اتنے بلند و بالا، پھر سورج چاند، اتنے بڑا بڑا نظام ہائے شمسی، اور پھر اس میں ایک چھوٹی سی چیز زمین کے اوپر چند ممالک کی کھینچی ہوئی، انسانوں کی کھینچی ہوئی لکیریں، ان میں انسان کتنے اربوں انسان، اس میں سے جو ایک انسان ہے ننھی منی مخلوق، اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ اگر غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جائے، اور کس تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، کس بڑے پن میں مبتلا ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا کیسے ہے جس کے پاس اختیار اتنا بھی نہیں کہ اندر گئی ہوئی سانس باہر نہ آئے اور باہر گئی ہوئی سانس اندر نہ جائے، تو اس کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اس کے اندر تکبر آ جائے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن میں بھی جگہ جگہ آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تکبر کسی کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، اللہ اکبر، اس کے اوپر اللہ نے جنت حرام کی۔ تکبر والا شخص، متکبر شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے، قرآن میں جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اس میں تکبر ہوتا کیا ہے، کس کو تکبر کہتا ہے؟ دنیا میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مختلف طبقات بنائے ہیں، کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو صاحب استطاعت پر رکھا ہے، کسی کو ایک بے اختیاری اور بے بسی دی ہوئی ہے۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا، کسی کو کسی کا غلام بنا دیا، ہر ایک کا ایک اپنا اللہ نے اس کی ذمہ داری بنائی ہے، اور یہ امتحان ہے، کسی کو وہ دے کے آزماتا ہے، کسی کو اس سے چھین کے آزماتا ہے۔ تو اس سارے امتحان میں، اس نظم میں، جب ہم کسی بڑے کو بڑا دیکھتے ہیں اور وہ بڑا اپنے آپ کو دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں غرور اور کبر اور بڑائی پیدا ہو جاتی۔ یہ ہے وہ بڑائی جو انسان کو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر دے۔ دنیا میں یعنی کچھ عرصہ تک اس کو یہ بڑائی اس کی دنیا میں چل سکتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا میں جتنے بھی یہ کافر دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں، ان کا دندناتے پھرنا آپ کو کسی غرور میں، کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ۔ تو ولا یغرنک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دھوکے میں نہ آئیں۔ تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا زمین میں دندناتے پھرنا یہ کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ کیوں؟ یہ دنیا میں اگر ان کو کچھ بڑائی مل گئی ہے، کچھ غلبہ مل گیا ہے، تو متاع قلیل، یہ تو چند دن کی بات ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر انہوں نے بھی جہنم میں جانا ہے۔ کیوں؟ متکبر ہیں، اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں۔ تو بڑا بننا یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی امیر آدمی ہے، کوئی اچھی گاڑی رکھتا ہے، یا اس کے پاس گھر اچھا ہے، اس کا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت اچھا ہے، تو اس کا مطلب ہے متکبر ہے۔ نہیں، تکبر کا یہ مطلب نہیں ہے۔
صحابہ کو بھی غلط فہمی ہوئی تھی تکبر کا مطلب کیا ہے، اور دھوکے کا مطلب یہ دھوکا ہو جانا کہ میں بڑا ہوں، یہ ہے اصل میں تکبر۔ اور وہ تکبر کب ہوتا ہے، اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اس کا اظہار اچھے کپڑے پہننے سے نہیں ہوتا، یا اچھی گاڑی اور اچھے گھر میں رہنے سے نہیں ہوتا۔ اس کا اظہار کس چیز سے ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ ہوا یوں کہ ایک آدمی انتہائی قیمتی کرتا پہن کے آ رہا تھا، اور بہت قیمتی کرتا جب کسی نے پہنا ہو تو بہرحال اس کا کچھ نہ کچھ اس کی چال میں بھی فرق پڑتا ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ نے اس شخص کو دیکھ کر، قیمتی لباس پہنے ہوئے شخص کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنا تکبر کر کے آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے کپڑے پہننا تو تکبر نہیں ہے، قیمتی لباس پہننا تو تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ امیر آدمی اگر لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، حقارت سے پیش آنا شروع کر دے، اس کا مطلب اس کے دل میں تکبر آ گیا۔ اور اگر وہ لوگوں کو، انسانوں کو انسان سمجھتا ہے، اپنے ملازموں کے ساتھ بھی وہ اچھا سلوک کرتا ہے، اپنے سے کمتر لوگوں کو بھی وہ اسی طرح ایک انسانی تکریم دیتا ہے، تو اس کا مطلب اس کے اندر تکبر نہیں ہے۔ تو یہ دو بڑی نشانیاں اور دو بڑے گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان کے طریقے بتا دیے کہ جو شخص متکبر ہوتا ہے، جس کو یہ دھوکا ہو جاتا ہے، جس کو یہ غرور، اس غرور میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں بڑا ہوں، یہی غرور، یہی دھوکا ابلیس کو بھی ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی فرمایا ہے کہ وہ دھوکے باز جو ہے کبھی کہیں تمہیں بھی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ اور وہ دھوکے باز کون ہے؟ ابلیس ہے۔ اس کو دھوکا کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا تھا انا خیر منہ، جب اس کو کہا گیا کہ تو سجدہ کر، تو اس نے بجائے اللہ کا حکم ماننے سے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ سجدہ کر دے۔ اس میں بڑے چھوٹے کی بات کیا ہے؟ وہ بڑا جس کی چادر کبر ہے، الکبر و ردائی، اللہ فرماتا ہے کہ کبر میری چادر ہے۔ جس کو بڑا بننا جس کے لائق ہے، جو اصل یعنی تکبر کے، اصل کبر کے اور بڑائی کے لائق ہے، وہ اگر حکم دے رہا ہے کہ تم سجدہ کرو تو تم سجدہ کر دو۔ لیکن نہیں، اس نے کہا انا خیر منہ، میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ خود ہی حساب لگا لیا، اندازہ لگا لیا، اور دھوکے میں مبتلا ہو گیا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ کہنا، انسانوں میں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور بڑا سمجھ کے حق کا انکار کر دینا، حق کا انکار کر کے پھر لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے وہ تکبر کہ کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ اتنی بری شے ہے کہ یہ پھر انسان کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو تکبر سے بچائے۔ ناظرین کرام، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تکبر سے اگر بچنا ہو تو کیا کیا جائے؟ ایک تو انسان اپنی اوقات یاد رکھے، اللہ کا بندہ بن کے رہے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا رہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی اوقات اور اپنی حقیقت یاد رکھے، جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان اپنی حقیقت اور اوقات پہچانے کہ یہ تھا کیا، یہ ایک حقیر قطرہ آب تو ہے، لم يكن شيئا مذكورا، یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ اللہ نے اس کو بڑا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سوارا، جسم بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں، کس چیز نے غرور میں مبتلا کیا ہے کہ جس نے کہ تجھے بنایا اور پیدا کیا، فسواک فعدلک، اور تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، اسی کے خلاف تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ انسان کے گلے سے آواز نکلنا شروع ہو جاتی ہے، انسان کے پاؤں زمین پر ٹکنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، اللہ تعالیٰ کے انعامات سے، تو فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، قرآن کہتا ہے کہ یہ پھر جھگڑالو بن جاتا ہے، دلیلیں آنی شروع ہو جاتی ہیں اس کو، اور یہ اللہ کے سامنے دلیلیں دیتا ہے اور دنیا کو حقیر سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر! لہٰذا اس تکبر سے بچنے کے لیے طریقہ جو ہے کہ انسان اپنے آپ کو عام انسانوں جیسا سمجھے، وہ کام کرے، اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، تاکہ آپ کو اوقات یاد رہے کہ آپ کیا ہیں۔ پھر وہ کام جو آپ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں لیکن عمومی کام ہیں، گھر کے کام کاج ہیں، وہ کام کاج انسان کرتا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے سارے کام کر لیتے تھے، اور اسی طرح
وہ کام جو مثلا ایسے جو مسجد کی صفائی، مسجد کے استنجا خانے صاف کرنے، یا کوئی ایسی چیز کرنی جو انسان کے دل کی صفائی کر دے، اس کا غرور اور کبر مٹا دے. اور اگر کہیں امکان پیدا ہو کہ دل میں کہیں کبر آنے کا امکان ہو تو انسان اپنے آپ کو عاجز بندہ بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر طرح کے کبر، غرور اور دھوکے سے اور بڑائی سے اور اس طرح کے تکبر سے بچائے، اور اللہ اپنا عاجز بندہ اور مومن بندہ بنائے اور ویسا بنا لے جیسا اللہ کو پسند ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعوت قبول ہے. گروپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے، تو گروپ کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ ان کی دعوت قبول ہے، ان کی دعوت قبول نہیں ہے. میرے بھائی گئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے، تو میں ایئرپورٹ پہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے کھڑا تھا. تو میرے ایک استاد محترم بھی اپنے کسی عزیز کو لینے کے لیے کھڑے تھے. تو وہ ایسے ہی انتظار میں کھڑے تھے، مجھ سے پوچھتے ہیں آپ نے حج کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حج پیسے سے ہوتا ہے. حج پیسے سے نہیں ہوتا، حج ارادے سے ہوتا ہے. کیا بات. اور نیت سے ہوتا ہے. آپ ابھی حج کا ارادہ کریں. اچھا، وہاں کھڑے کھڑے مجھے کہتے ہیں ابھی ارادہ. میں نے کہا کہ جی میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اگلے سال حج پہ جاؤں گا. تو مجھے کہتے ہیں کہ اگلے سال نہیں، اسی سال. کیا بات ہے. تو میں نے کہا اسی سال کا تو ہو گیا ہے شیخ، اگلے سال ہی آئے گا اب حج اس کے لیے. تو یوں میں نے ارادہ کر لیا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ کے پاس چاہے 10 روپے ہیں چاہے 20 روپے ہیں، آپ اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیں. کیا بات. حج کی نیت سے، اور باقی وسائل اللہ تعالیٰ خود مہیا کر دے گا. اور ایسے ہی ہوا. میں اس کے بعد ان کے کہنے کے مطابق میں نے جوڑ جمع شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے وسائل دے دیے. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو یہ کرنے کے حوالے سے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ ارادہ کر لے، ارادہ کر کے اپنے کوشش شروع کر دے، باقی معاملہ اللہ کے پاس. دوسرا یہ جو کیفیت کی بات آپ کر رہے تھے، میرا خیال ہے کہ یہ ہر ایک کی کیفیت جو ہے وہ الگ ہے، اور اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور پتہ نہیں مجھے علمی طور پر اور روحانی طور پر، میں جو کہ ایک انتہائی بہت ہی ادنا اور پہلے قدم کا طالب علم ہوں، مجھے علم نہیں ہے کہ یہ باتیں لوگوں سے شیئر کرنی چاہیے کہ نہیں. لہٰذا میری جو کیفیت وہاں ہوئی، میں کسی ایک آدھ دفعہ کسی جگہ شیئر کر چکا ہوں، کر بیٹھا ہوں یوں کہہ لیں. اور اس کے بعد میں نے طے کیا تھا کہ میں نے آئندہ یہ شیئر نہیں کرنا. تو اس میں ایک پہلو بہرحال ایسا ہے جو لوگوں کے لیے اس کے اندر ترغیب کی بات ہو سکتی ہے، اس لیے میں اس کو ضرور اس میں شامل کرنا چاہوں گا. وہ میرا تجربہ اس طرح سے ہوا کہ ہم لوگ حج پہ گئے اور حج کیا. پہلی دفعہ میں گیا تھا تو ہم تقریباً 30 دن جو ہے، وہ 40 دن کا پیکیج ہوتا ہے، تو 30 دن ہم مکہ مکرمہ میں ہی رہے. تو ویسے تو حج کے اندر پیکیج یہ شامل تھا کہ وہ حج سے پہلے مدینہ منورہ جانا تھا اور بھی واپس آنا تھا، لیکن ان کی کوئی ایڈجسٹمنٹ میں کوئی مسئلہ ہو گیا، تو جس کی وجہ سے ہم حج کے بعد گئے. اب حج کے بعد ہم مدینہ منورہ گئے تو سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ساری مشقت ادھر ہی ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں، اب وہاں تو جا کے آرام کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یعنی یہ کیفیت تھی، لیکن جب پورا رستہ ایسے ہی گئے وہاں اور یہی سوچتے گئے. تو پہلا دن تھا، میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے ہیں تو کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا چاہیے. تو کیا میں تو کچھ بھی نہیں لے کے آیا. ایسے خیالات آ رہے ہیں. کیا بات. اور سوچتے سوچتے یہ خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کے لیے درود شریف سے بہتر تحفہ کیا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر سوچا کہ درود شریف تو ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں. پھر خیال آیا کہ اتنا پڑھیں جتنا کبھی نہیں پڑھا. سبحان اللہ. تو پھر یہ شاید کوئی ہدیہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو پھر ایک فگر مقرر ہوا خود ہی ذہن میں نا کہ اتنا مجھے روزانہ پڑھنا چاہیے. بس وہ فگر میں زیادہ بڑا مقرر کر بیٹھا. تو وہ پھر مجھے اتنی مشکل ہوئی اس کو پورا کرنے کے لیے کہ میں سمجھ لیں دن رات صرف درود شریف پڑھتا رہتا. سبحان اللہ. تو اس کا پھر کوئی 5واں کا دن تھا میرا خیال ہے، کیونکہ وہ 7 دن کا وہاں پہ قیام ہوتا ہے. تو 5واں کا دن تھا اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی.
سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کی تفصیلات الگ ہیں، لیکن اس میں جو بتانے والی بات ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعوت قبول ہے۔ اور یہ اس خواب کی جو سرشاری تھی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ میں کبھی 5واں دن تھا تو 2-3 دن اور تھے، تو میں انتظار کرتا رہا کہ مجھے نا دوبارہ پھر کوئی ایسی کیفیت ہو، لیکن پھر کبھی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد بھی سفر ہوئے لیکن کبھی یہ کیفیت نہیں ہوئی، بس وہ پہلی دفعہ ہی ہوئی۔ تو اس میں جو آپ نے کہا کہ حج سے پہلے کی کیفیت اور بعد کی، تو اس میں جو فرق ہوا کہ اس خواب کی جو کیفیت تھی اس میں گروپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے، تو گروپ کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ ان کی دعوت قبول ہے، ان کی دعوت قبول نہیں ہے، یعنی اس طرح سے وہاں فیصلے ہو رہے تھے۔ کچھ بہت ہی حیرت انگیز چیزیں بھی میں نے دیکھیں۔ میرے ایک دوست جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ، وہ اپنا سامان اٹھائے ہوئے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اس بندے کو پتہ نہیں کیا ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے گیا ہوں کہ اس کو مسئلہ کیا ہے، تو وہ پیچھے جا کے بیٹھ گیا۔ تو میں نے اس کے جا کے پوچھا، میں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ کہتا میری دعوت قبول نہیں ہوئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا آپ کی دعوت کیوں قبول نہیں ہوئی؟ آپ کے پاس سارا سامان تو موجود ہے۔ تو اس نے کہا میری داڑھی چھوٹی ہے اس لیے میری دعوت قبول نہیں ہوئی۔ اب یہ عجیب بات تھی، اور پھر میں جب یہ واپس آیا ڈاکٹر صاحب، میں اس کے گھر گیا اور میں نے اس کو یہ بتایا نہیں، میں نے ویسے یہ بتایا، میں نے کہا مجھے خواب میں کچھ بشارت ہوئی ہے تمہارے بارے میں، سبحان اللہ، اور یہ بشارت ہوئی ہے کہ تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں، بس تھوڑا سا مسئلہ ہے داڑھی والا، وہ بھی پورا کر لو۔ اور وہ الحمدللہ اس نے فوت ہونے سے پہلے داڑھی پوری کر لی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرمائے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کیفیات میں جب ہمارا گروپ پیش ہوا نا، تو اس گروپ کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ان کی دعوت قبول ہے، تو ہم سب خوشی مبارک سب کچھ، لیکن ہم جب جانے لگے ہیں تو پھر پیچھے سے آواز پڑی ہے، ہم دوبارہ پھر آئے ہیں، اور پھر یہ حکم ہوا ہے کہ آپ لوگ ایک دعوت اور کریں۔ اللہ، اچھا، یہ جو تھی اس پورے گروپ کے اندر بہت خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ یہ کوئی خاص ہمیں حکم ہوا ہے کہ دوسری۔ میں نے اس کو یہ سمجھا کہ ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے، ہمیں اس کو کم از کم دگنا کرنا چاہیے۔ جو حج سے پہلے کی کیفیت ہے اور حج کے بعد کی کیفیت میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری یہ سمجھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو تقاضا کرتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، ہمیں اور زیادہ کام کرنا چاہیے۔